اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خلاصہ پارہ نمبر 17 اقترب للناس، قریب آ گیا لوگوں کے انصاف کا وقت، حساب کا وقت، لیکن وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر و کبیرہ، لوگ بے ڈر ہو گئے ہیں اور ایسا ہی ہے، بے خوف ہو گئے ہیں۔ اہم نکات کو دیکھ لیتے ہیں۔ کتاب کی ہدایت کو سمجھنا ہے کہ یہ کتاب ہمارے لیے کیا لے کر آئی ہے، کیا سبق مل رہا ہے، کیا ہدایت مل رہی ہے۔ ہم پڑھتے ہیں، اوپر سے گزر جاتی ہے، اللہ کے خوف سے بے خوف ہو گئے ہیں، بے ڈر ہو گئے ہیں۔ اللہ ہر آیات میں ہمیں ڈرانے کی کوشش کر رہا ہے، اس لیے کہ میرے بندو میری طرف پلٹ آؤ، مگر اللہ رب العزت کے بندے اگنور کر دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں جب مریں گے دیکھا جائے گا، جب آخری وقت آئے گا دیکھا جائے گا۔ اور پیاری بہنوں، وہ وقت ہمارے کسی کام نہیں آئے گا۔ آج ہم بدلنا چاہیں تو بدل سکتے ہیں، بعد میں وقت نہیں آئے گا۔ کوئی ہمارے لیے دعا کرے نہ کرے، ہم بے بس ہو جائیں گے، کہہ نہیں سکیں گے، کہہ نہیں پائیں گے، کر نہیں پائیں گے۔ اور اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ اگر آخرت چاہتے ہیں بہترین، آخرت میں بھلائی چاہتے ہیں، آخرت میں بلندی چاہتے ہیں، اللہ العظیم کی محبت چاہتے ہیں، اللہ العظیم کا دیدار چاہتے ہیں، حوض کوثر کا پانی پینا چاہتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت چاہتے ہیں، تو ہم اللہ کی راہ میں نکلنا ہوگا، اللہ کے سامنے رکوع سجود بہترین کرنے ہوں گے، عبادت کا حق ادا کرنا ہوگا اور اللہ کی نشانیوں پر غور و فکر کرنا ہوگا۔ کیسے دن چڑھتا ہے، کیسے روشنائی ہوتی ہے، کیسے سورج چڑھتا ہے، کیسے ہر طرف دھوپ نکل آتی ہے، کیسے اتنی روشن صبح ہو جاتی ہے، کیسے سورج ڈھل جاتا ہے، کیسے شام ہو جاتی ہے، کیسے چاند نکل آ جاتا ہے، رات تاریکی ہو جاتی ہے، اور کیسے چاند اور ستارے نکل آتے ہیں اور اپنی اپنی جگہ پہ جا کے ٹھہر جاتے ہیں، حکم کی پابندی کرتے ہیں۔ ہمیں اللہ کی ان نشانیوں پر غور و فکر کرنا ہوگا، وحی کے ذریعے خبردار کرنا ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے اور اس میں ہمارے لیے ہدایت ہے کہ جتنی بھی آیات پڑھو جو میرے نبی پر وحی کے ذریعے نازل کی گئی ہیں، اور خود بھی خبردار ہو جاؤ اور دوسروں کو بھی خبردار کرو۔ اور کیا کرو؟ پھر سے بولا گیا کہ اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی عبادت کرو، نیک کاموں میں دوڑ دھوپ کرو، دوڑ لگا دو، نیکیوں میں سبقت لے جاؤ اور اللہ کو رغبت اور خوف سے پکارا کرو۔ اللہ کے قریب ہو جاؤ، سجدے میں جھک جاؤ اور اللہ سے ڈرتے ہوئے اور محبت کرتے ہوئے خوف کرو، اللہ کی عبادت گزار بن جاؤ۔ پھر سے تیسری بار آ گیا ہے کہ اللہ کی عبادت کرو اور اپنے رب سے ڈرو۔ پھر سے اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ خبردار کر رہا ہے، اللہ سے ڈرتے رہو، دوسروں کو بھی خبردار کرواؤ۔ اور اللہ کا عذاب بہت سخت ہے، بہت سخت ہے۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنی من النار۔ اپنے رب کے غضب سے بچ جاؤ، نیک عمل کرنا ہے، اللہ کے لیے یکسو رہنا ہے، اللہ کا فرما بردار بننا ہے، اللہ کو اپنا رب بنانا ہے، اللہ کی ہر آیات کے لیے دل کو جھکا کر رکھنا ہے، عاجزی اختیار کرنی ہے، اللہ کے لیے ہو جانا ہے، ہر عمل اللہ کے لیے کرنا ہے، اللہ کی صفات اپنانی ہے، جو کہا مان لینا ہے اور رب کے راستے کی طرف دعوت دینی ہے، اللہ کا دامن تھام لینا ہے، اللہ کی صفات کے بارے میں جاننا ہے کہ ہمارا رب کیسا ہے۔ ہمارا رب غفور الرحیم ہے، بخشنے والا ہے، ہمارا رب رحمان ہے، سب پہ رحمت فرمانے والا ہے، ہمارا رب رحیم ہے، ہمیں معاف بھی کر دینے والا ہے۔ اور
اللہ کے راستے پر چلنا ہے اور اللہ کا دامن، جیسے بچہ اپنی ماں باپ کی فنگر کو مضبوطی سے پکڑ لیتا ہے نا رش میں، اس طریقے سے ہم نے اللہ کا دامن پکڑ لینا ہے، تھام لینا ہے، چھوڑنا نہیں ہے، مضبوطی سے ہم گم نہ ہو جائیں، بھٹک نہ جائیں، راہ میں نہ رہ جائیں، گر نہ جائیں، عہدے کا فخر کرتے کرتے ہم مٹی میں نہ مل جائیں، مکھی کی طرح اڑ نہ جائیں، دھول کی طرح تباہ و فنا نہ ہو جائیں۔ ہمیں صرف اور صرف اللہ کے راستے پہ چلنا ہے، اللہ کی صفات کے بارے میں جاننا ہے، اللہ ہی کو اپنا رب بنانا ہے، اسی رب کا فرما بردار بن کے رہنا ہے، یکسو صرف اور صرف اللہ کا ہو جانا ہے، جیسے ابراہیم علیہ السلام، اور نیک اعمال کرتے جانا ہے اور دعوت دینی ہے، اللہ کی عبادت گزار بننا ہے اور اسی سے ڈرتے رہنا ہے، اسی سے ڈرنا ہے، اسی سے مانگنا ہے، اسی کو دینا ہے، جو اس نے دیا ہے اس مال سے بغیر سوچے دے دینا ہے، جو اس نے اولاد دی ہے بے سوچے اس کی راہ میں قربان کر دینی ہے، اور عمل کی باتیں شرک سے پرہیز کرنا ہے، خود کو دوسروں کو غفلت سے نکالنا ہے، اپنی موت کے بارے میں سوچئے اور استغفار کی پہچان نشانیوں سے کیجئے، اور نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں، مصیبتوں پر صبر کریں، اللہ کی نعمتیں پانے کے بعد شکر کرنا ہے۔ سبحان اللہ۔ سب سے پہلا پوائنٹ کیا تھا؟ شرک سے بچنا ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو الہ نہیں ماننا، اور خود کو اور دوسروں کو غفلت سے نکالنا ہے، جو بھٹکے ہوئے ہیں، جنہوں نے کبھی قرآن ہی نہیں کھولا، ایک دوسرے کی باتیں سن سن کر اپنی زندگیاں گزار رہے ہیں، ان کو محبت کے ساتھ کھینچ کر لے کے آنا ہے، قرآن سنانا ہے، اس میں سے اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اور اس کو بھی بہترین اجر عظیم سے مالا مال کرے گا اور بہترین بنا دے گا، اور بار بار اپنی موت کو یاد کرنا ہے، سوچنا ہے اگر میں مر گئی کیا بتاؤں گی، کچھ نہ کر کے آئی کیا بتاؤں گی، یہ بتاؤں گی کہ میں سنتے سنتے اپنی زندگی کی آخری سانس ہار کے آ گئی ہوں، جو میرے بڑے کرتے تھے میں بھی وہی کرتی کرتی آ گئی ہوں۔ اللہ کی نشانیوں کو دیکھنا ہے، غور و فکر کرنا ہے، پھر استغفار کرنا ہے، پھر نماز قائم کرنی ہے، ہر حال میں نماز کو ادا کرنا ہے، سب بولیے انشاءاللہ، اور زکوٰۃ دینی ہے، مصیبتیں جتنی آئیں صبر کرنا ہے، اللہ کی نعمتیں پانے کے بعد، ہر نعمت کے بعد اللہ العظیم کا شکر کرنا ہے۔ اس میں بہت ہی پیاری سی دعا ہے، سورۃ انبیاء میں 87 آیات، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین دعائیں مانگنے کی، اللہ کی حمد و ثنا کرنے کی بہترین توفیق عطا فرمائے۔